Assalamualaikum everyone. How are you? I'm good. I hope कि आप लोग अच्छा टाइम यूज़ कर रहे होंगे. Welcome back to entrepreneurship course. Before starting our course, एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा. ये है कि आज का जो लेक्चर है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा. वो ये प्रॉब्लम जो है वाईफाई में सिग्नल का इशू है, जिसकी वजह से स्क्रीन समटाइम आउट हो जाएगी. ठीक है, तो मैंने ये रिकॉर्डिंग काफ़ी बार ट्राई की है, लेकिन हर बार ये इशू आ रहा. तो मैं इसको फाइनली रिकॉर्डिंग करना चाह रहा हूँ, इसलिए भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं. ठीक है जी. ओके, लेट्स बिगिन आवर कोर्स. और आज के जो टॉपिक्स हैं, दो मेन टॉपिक्स हैं. फर्स्ट वन इज़ कॉमन मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योर्स. इसका मतलब ये है कि क्या मिसकॉन्सेप्शंस हैं एंटरप्रेन्योर्स के बारे में और रियलिटी क्या है. ठीक है. सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर्स. कितनी तरह की एंटरप्रेन्योरशिप होती हैं और एंटरप्रेन्योर्स कितनी तरह के होते हैं. तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो आपके लेक्चर के बाद आप जो है गेन कर सकेंगे. अच्छा, कॉमन मिथ्स पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. कॉमन मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योर्स के से की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा. लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन में एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योरशिप और उनकी करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया था. आप इमेजिन करें कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो पाकिस्तानी हैं. ठीक है, उनको अपने माइंड में उनके नाम रखें. तो उससे रेलेवेंट मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहूँगा. वो ये है कि डू यू थिंक कि जो मेजॉरिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान आर वेल एजुकेटेड. तो मेरे ख्याल में आपके आंसर जो है माइंड में आएगा कि नहीं, ज़्यादातर उनमें से पढ़े लिखे नहीं हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ द मिथ्स कि जो कहती है कि हमारे माइंड में ये आता है कि एंटरप्रेन्योर्स बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है. तो इसी तरह की कुछ मिथ्स हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करें. तो लेट अस बिगिन विद दिस. और एक चीज़ और जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि इन मिथ्स के बारे में जो उनके आंसर्स हैं वो रिसर्च से वो जो है वो उनकी फाइंडिंग को जो है सपोर्ट किया जा रहा है कि जो हम आंसर दे रहे हैं वो ऐसा जो है इनका आंसर में ये रिसर्च हमें ये कहती है. और ये रिसर्च और स्टडीज़ जो है कंडक्ट की यूएस से में गई है. तो पाकिस्तान में सच एंटरप्रेन्योरशिप से रेलेवेंट कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है. और हर स्लाइड के नीचे नीचे सोर्स दिया हुआ है कि उसका जो आंसर है वो कहाँ से हमने लिया है. राइट. अच्छा जी, पहली मिथ क्या है. एंटरप्रेन्योरशिप इज यंग पर्सन्स गेम. मोस्ट फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स आर ईदर इन कॉलेज और राइट ऑफ द इट. अच्छा, मिथ ये है कि ये कंसिडर किया जाता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो काफ़ी यंग होते हैं, या तो कॉलेज में होते हैं या अभी उन्होंने ग्रेजुएट किया होता है. अच्छा, रियलिटी ऐसी नहीं है. In fact, the average of a first-time entrepreneur starting a technology business is 39. And since this is an average, that means just as many startup founders are elder as are younger. अच्छा, वो कहते हैं कि जो स्टडी की गई यूएसए में उसमें नीचे सोर्स दिया हुआ है. वो कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जिन्होंने टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट को बिजनेस स्टार्ट किया उनकी एज, जो एंटरप्रेन्योर बने उनकी एज ऑन एवरेज 39 ईयर्स थी. फिर इसका मतलब ये है कि इससे कुछ एज कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एवरी एज जो थी वो 39 ईयर्स थी. और इस एज में मैं समझता हूँ कि आप जो है अपने आप को यंग कंसिडर नहीं कर सकते. ऑलराइट. अच्छा जी, सेकंड मिथ क्या है. सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर दोज हु कम अप विद द मोस्ट क्रिएटिव ओरिजिनल आइडियाज फॉर देम. मिथ ये कंसिडर की जाती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ पे वर्किंग करते हैं. अच्छा, और रियलिटी क्या है. इट डिपेंड्स on what you mean by creative and original. According to some studies, anywhere from 70 to 90% of the ideas for a new business come from an entrepreneur's previous employment or existing business contacts. वो कहते हैं जो recent studies है या research है वो ये कहती है कि 70 to 90% जो ideas होते हैं वो entrepreneur के, या तो वो उसके
جو اس نے جاب کی ہوتی ہے، پریویس ایکسپیرینس اس سے آتے ہیں، یا اس کے جو ایگزسٹنگ بزنس کے کانٹیکٹس ہیں یا نیٹورکس ہیں وہاں سے آتے ہیں. In other words, the more experience you get for working for someone else, the more likely you are to come up with an idea for a new business. وہ کہتے ہیں کہ ایزی ورڈس، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جتنا زیادہ ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا یا آپ دوسروں کے لیے کام کریں گے، جاب کریں گے، اتنے زیادہ چانسز ہیں آپ کے نئے آئیڈیا کے ساتھ بزنس اسٹارٹ کریں. اوکے، کمنگ ٹورڈز our third myth. Most entrepreneurs are motivated by money or greed. کہ زیادہ تر جو entrepreneurs ہیں ان کے لیے جو ہے موٹیویشن کیا ہے، یا پیسے ہیں یا لالچ ہے یا گریڈ ہے. ریالٹی کیا ہے؟ ناٹ جسٹ فالس بٹ وے آف، کہ یہ ریالٹی سے بہت دور ہے. Most entrepreneurs are motivated by a desire to work for themselves and passion for solving problems, particularly difficult, entrenched human problems. تو کہتے ہیں کہ جو انٹرپرینورس ہیں ان کے لیے موٹیویشن کیا ہے؟ ڈیزائر ٹو ورک فار دیم سیلف، کہ ٹو بی یور اون باس، ایز ہم نے پہلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا. اپنے باس خود بننا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتے ہیں، اور پیشن ہے ان کے اندر لوگوں کے کمپلیکس پرابلمس کو سالو کرنے کا. Even the most successful entrepreneurs will tell you that if you are in it for the money, get out now. It's much easier to make money working for someone else. وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی سکسیزفل انٹرپرینور سے پوچھیں گے کہ آپ کس حد تک جو ہے موٹیویشن آپ کے لیے پیسہ کمانا ہے، تو آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ اس انٹرپرینور بن رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے تو نہ کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جاب کر لیں، اس کے تھرو پیسہ کمانا زیادہ آسان ہے. ایسا وہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم آگے ابھی جا کے ڈسکس کرتے ہیں. اوکے، most successful entrepreneurs, especially in high-tech companies, have a PhDs in science. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر سکسیزفل انٹرپرینورس جو ہیں وہ پی ایچ ڈی ہیں سائنس میں، لیکن ریالٹی کیا ہے؟ 6% US born tech company founders have high tech diploma or less. 6% جو ہے جو ٹیکنالوجی سے ریلیونٹ فاؤنڈرز ہیں ان کے پاس صرف جو ہے ہائی اسکول ڈگری ہے، لائک جو جس کو ہم انٹر بولتے ہیں. اور 2% have them have an associate degree یا کالج یا ان کے پاس سرٹیفکیشن ہے. میکسیمم کے پاس 44% کے پاس بیچلر ڈگری ہے، اور 30% کے بعد ماسٹرز ہے، اور دین 4% کے بعد یہ بھی ڈفرینٹ ڈپلوماز ہیں. اور اونلی 10% جو ہیں ان میں سے ایسے ہیں جو پی ایچ ڈیز ہیں. اور یہی اگر ہم پاکستانی کانٹیکس میں بات کریں تو شاید جو پاپولر انٹرپرینورز ہیں پاکستان میں ان میں سے آپ کو شاید کوئی بھی جو ہے وہ پی ایچ ڈی نہ ملے. تو یہ بھی ایک میتھ ہے اور ریالٹی اس کے اپوزٹ ہے. entrepreneurs are born different. یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو entrepreneurs ہیں وہ they are born entrepreneurs, they are not made. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا leaders are born not made. Similarly ریالٹی کیا ہے؟ In fact, a good number of people who become entrepreneurs and never plan to be. اس میں کہتے ہیں کہ جو میجورٹی ہے ان میں سے entrepreneurs کی، انہوں نے کبھی پلان آؤٹ نہیں کیا تھا کہ وہ entrepreneur بنیں. Although there are correlation between certain types of behavior, psychological traits, and entrepreneurship, and it seems that as many of successful entrepreneurs learn these skills and acquire these attributes as are born with them. وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹڈیز یا ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو انٹرپرینورشپ ہے اس کے ساتھ بھی خاص طرح کا بیہیویئر اور سائیکولوجیکل ٹریٹس ایسوسیٹڈ ہیں، کہ ان کا لنک ہے. لیکن انٹرپرینور جو ہیں سکسیزفل انٹرپرینورز ہیں انہوں نے کیا کیا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی اسکلس اور ایٹریبیوٹس ایکوائر کیے جو اچھے انٹرپرینور کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے لیکچر فرسٹ میں ڈسکس کیے تھے ایٹریبیوٹس آف اے گڈ انٹرپرینور. And we know that some of the most significant personality traits associated with entrepreneurship, such as self-efficacy, can be taught. کہتے ہیں بہت جو significant personality traits ہیں
जैसे सेल्फ एफिकेसी उसको सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। सेल्फ एफिकेसी का मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आप एक चीज़ कर सकते हैं। ओके, सिक्स myth क्या है? टू बी सक्सेसफुल एन एंटरप्रेन्योर नीड्स अ डिग्री इन बिजनेस। तो कहते हैं myth ये है कि आपके पास बिजनेस डिग्री होनी चाहिए अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। अगेन वही चीज़ कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बिजनेस डिग्री हैं, या बहुत बड़े जो टाइकून्स हैं बिजनेस के, लाइक आप स्टीव जॉब्स देख लें, ठीक है, और आप जो जो माइक्रोसॉफ्ट है, कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। अच्छा, reality क्या है? Although many self-employed people have business degree, there is a strong correlation between degree in the sciences or engineering. कहते हैं ज़्यादातर जो हैं उनमें से सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो लोग हैं, जो अपना बिजनेस है, उनके पास बिजनेस डिग्री है, लेकिन ये भी देखा गया है, जिस तरह से प्रूव हुआ है कि इंजीनियरिंग या साइंस की डिग्री हो तो वो भी इससे एसोसिएटेड है एंटरप्रेन्योरशिप से। वो कहते हैं according to a recent study, 34% of US founders of high-tech companies held degrees in business, finance और accounting. रिसर्च से प्रूव हुआ है कि 34% ऐसे जो हाई टेक कंपनीज के जो ऑनर हैं, सीईओज हैं, उनमें से 34% के पास बिजनेस से रिलेटेड डिग्री है, और 47% जो मेजॉरिटी है उनके पास स्टेम से रेलेवेंट। स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो इट्स नॉट कंपल्सरी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बिजनेस डिग्री हो अगर आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स आर मिलियनेयर्स। ये कंसिडर किया जाता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत जो हैं अमीर आदमी हैं। रियलिटी में क्या है? मोस्ट न्यू बिजनेसेस फेल। ज़्यादातर वो कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो बड़े अमीर आदमी होते हैं, लेकिन रियलिटी में ये है ज़्यादातर जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हैं वो फेल हो जाते हैं। और every self-employed person earns less than they would working for someone else। कि जो एक entrepreneur होता है वो कम पैसे कमाता है as compared to जो कोई दूसरा बंदा जॉब कर रहा होता है। ओके, और उसके बाद entrepreneurs work more hours on average than those working for someone else। कि जो entrepreneurs होते हैं वो ज़्यादा देर जो है वर्किंग करते हैं, ज़्यादा आवर्स काम करते हैं, ज़्यादा घंटे अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए एज कम्पेयर टू जो लोग जॉब करते हैं। तो कोई ये बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं होते, बल्कि इनको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, ये ज़्यादा रिस्की है टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ओके, यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर विदाउट वेंचर कैपिटल। कि आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते जब तक आपको कोई बंदा इन्वेस्टमेंट ना दे। लेकिन ये मिसकंसेप्शन है। रियलिटी क्या है? Only 0.03% of new companies are financed by venture capital। वेंचर कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट होती है कि जैसे कोई इन्वेस्ट करता है आपके, आप आइडिया किसी को बताते हैं और वो आपके आइडिया में इन्वेस्ट करता है। तो ओनली 0.03%, यानी कि 1% का भी जो है 1/3 जो है उतने लोग आइडियाज में इन्वेस्टमेंट हुई है। ये रिसेंट रिसर्च से प्रूव हुआ है। The average amount of money used to start a business is between 15 to $20,000 जो है एवरेज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। उसके बाद the most common source of this money is entrepreneur savings, not banks or even loans for friends and family। कि सबसे ज़्यादा जो ये पता चला है कि entrepreneurs अपनी सेविंग से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर वो लोन बैंक से भी नहीं, या अपनी फैमिली या फ्रेंड से भी नहीं लेते, जिनको फूल्स बोलते हैं, फूल्स। और 65% of entrepreneurs finance their company use more some form of personal debt। और उनमें से 65% ऐसे हैं जो पर्सनल डेट जो लोन लेते हैं। और fewer than 1 in 12 startup gets investment money, equity financing from friends and family। और अगर 12 स्टार्टअप्स है जिन्होंने अपना नया बिजनेस है, तो उसमें से एक से भी कम ऐसा है जिन्होंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जो है कोई लोन लिया हो।
تو جو انٹرپرینورز ہیں وہ زیادہ تر جو ہے خود کی سیونگ یا خود کی انویسٹمنٹ سے بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں. اوکے, انٹرپرینورز آر ہیپیئر دین دوز ہو ورک فار ادر پیپل. یہ مسکنسیپشن ہے کہ انٹرپرینورز زیادہ خوش ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر. ٹھیک ہے, مسکنسیپشن یہ ہے. اور ریالٹی کیا ہے, اٹ ڈیپینڈس اپون وٹ میجر یو آر لوکنگ ایٹ, کہ بھی آپ اس کو ہیپینس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. ریممبر entrepreneurs work more are those working for someone else, کہ وہ زیادہ دیر کام اور اسپینڈ کرتے ہیں اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنے میں ایز کمپیئر ٹو جاب ہولڈرس. And they tend to make less money and most new business fail. That said, self-employed people report higher job satisfaction. کہ بھی وہ پیسے بھی کم کماتے ہیں اور زیادہ بزنس فیل ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا سیٹسفیکشن لیول جو ہے, سیلف سیٹسفیکشن وہ زیادہ ہے. وہ کتنا ہے, 62.5% ایز کمپیئر ٹو 45.9% ان لوگوں کے جو جاب سے سیٹسفائی ہے. اچھا, اور یہ کیوں زیادہ سیٹسفائی ہوتے ہیں, اس کی کیا ریزنز ہیں؟ آٹونومی کا مطلب فریڈم, آزادی, فلیکسیبلٹی. آپ جب کرنا چاہیں ورکنگ کر لیں, جب نہ کرنا چاہیں نہیں کرتے. گریٹر امپیکٹ اینڈ گریٹر کنٹرول. گریٹر امپیکٹ یہ ہے کہ زیادہ پروفٹ, زیادہ لاس, سارے کے لیے آپ رسپانسیبل ہیں. اور گریٹر کنٹرول یعنی کہ آپ کے ہی کنٹرول میں ساری چیزیں ہیں, بیکاز یو آر دا آنر اور سی آف دیٹ کمپنی, رائٹ. تو یہ 9 myths تھی جو انٹرپرینورس کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اچھا, نیکسٹ ٹاپک ہے جو ٹائپس آف انٹرپرینورشپ اینڈ انٹرپرینورس. اوکے جی, اس میں ہم کچھ مین چیزیں یہ ڈسکس کریں گے کہ انٹرپرینورشپ کی ٹائپس کون کون سی ہیں اور انٹرپرینورس کتنے طرح کے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم فردر ڈسکس کریں گے. یہ ایجنڈا ہے اس ٹاپک کا. میں جو کیا سیکوینس ہے, ٹاپکس ہوں گے: انٹروڈکشن, انٹرپرینورشپ ورسز انٹرپرینور, ٹائپس آف انٹرپرینورشپ, ٹائپس آف انٹرپرینورز, اینڈ دین سمری. تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو. انٹروڈکشن میں ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا انٹرپرینورشپ کیا ہے اور انٹرپرینور کیا ہوتا ہے. انٹرپرینورشپ ایک ایسا پروسیس ہے, لیٹس ریپیٹ ہیئر, کہ ایسا پروسیس ہے جس میں ایک اپرچونٹی کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں, اس اپرچونٹی کو ایک مارکیٹیبل, ایک پروڈکٹ یا سروس کی شکل میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اس طرح سے انوویٹو وے میں, ڈفرینٹ طریقے سے. اور پھر اس پروسیس کے تھرو ہم ویلیو کریٹ کرتے ہیں اپنے کسٹمرز کے لیے, اور اس سے ارننگ کرتے ہیں یا پیسے کماتے ہیں. تو یہ انٹرپرینورشپ کا پروسیس ہے. اور یہ جو سارا پروسیس جسے جو لوگ کرتے ہیں وہ کون کہلاتے ہیں, انٹرپرینورس کہلاتے ہیں. سوری. اوکے, انٹرپرینورشپ ورسز انٹرپرینور. انٹرپرینورشپ ایک پروسیس ہے اور انٹرپرینور وہ لوگ ہیں جو اس کو, انٹرپرینورشپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں. دین کمز دا انٹرپرینور, ٹائپس آف انٹرپرینورشپ, کہ کتنی طرح کی انٹرپرینورشپ ہے, تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ ان کی ٹائپس ہیں: کارپوریٹ, پرائیویٹ انٹرپرینورشپ, سوشل, پبلک اینڈ اکیڈمک انٹرپرینورشپ. ہم ون بائی ون ان کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے کارپوریٹ انٹرپرینورشپ. Refers to the entrepreneurial activities carried out in large corporations. Large companies have to continually expand and diversify entrepreneurial activities in order to sustain their existence by creating new products and services to their customers. وہ کہتے ہیں کہ کارپوریٹ انٹرپرینورشپ کیا ہے, کہ جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جیسے گلوبل فرمز ہیں یا ملٹی نیشنلز ہیں, وہ کیا کرتی ہیں, ان کو کمپٹیشن میں آگے آنے کے لیے کنٹینیوس بیسس پہ انوویشن لے کے آنی پڑتی ہے. انوویشن ان دا فارم آف پروڈکٹ اور سروسز, کہ وہ نئی پروڈکٹس مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروائیں, یا اگر کوئی سروسز کا بزنس ہے تو کوئی سروس نئی انٹروڈیوس کروائیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر انوویشن کی طرف موو کرتے ہیں.
or in the entrepreneurial activities in the corporate sector can be seen at different stages of scope. और ये डिफरेंट स्टेज स्कोप पे वर्किंग करते हैं और ये ऑलमोस्ट सारा साल चलती रहती है वर्किंग. Okay, private or independent entrepreneurship refers to entrepreneurship activities of private or independent firms where the entrepreneurship process is most relevant. कहते हैं कि entrepreneurship एक्टिविटीज ऐसी चीज़ है जो एक इंडिपेंडेंट कोई आम आदमी जो है वो अपनी एक फर्म या अपना बिजनेस स्टार्ट करे जो डिफरेंट है जो यूनिक है जो इनोवेटिव है तो वो इंडिपेंडेंट entrepreneurship कहलाती है. और independent entrepreneurship contributes to nation's economy in terms of providing jobs and value-added initiatives. We would, अगर लेट्स से आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं तो आप एक दो चार या 10 लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं तो आप कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी इकोनॉमी में बेहतरी के लिए कि आप बाकी लोगों को भी जॉब दे रहे हैं खुद भी अर्न पैसे कमा रहे हैं और दूसरों को भी जॉब दे रहे हैं. जी सॉरी. Okay, entrepreneurship. Innovative corporate management strategy encourages employees to within an organization to create new products. Entrepreneurship ये है कि आप बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उसके एज एम्प्लॉय हैं वर्कर हैं और आपको जो है कंपनी जो है मोटिवेट करती है ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जिससे आप नई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च करें मार्केट में या आइडियाज लेके आए. अब ये कैसे करती हैं कंपनीज नॉर्मली इनमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसकी वजह से जो लाइक आपके वो आपको फिजिकली या मेंटली रिलैक्स रखते हैं लाइक गूगल है गूगल कंपनी में जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कोई टिपिकल ड्रेस कोड नहीं है लाइक आप टी शर्ट पैंट में जीन्स में और इवन शॉर्ट्स में वहाँ पे जा सकते हैं लाइक एक बैंकर या दूसरे की तरह कोई फॉर्म ड्रेसिंग की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है. फिर उनके अंदर वो उन्होंने डिफरेंट गेम्स रखी हुई है जो गेमिंग के लिए आप कर सकते हैं वहाँ पे. ठीक है, ये सारी चीज़ें क्यों हैं कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए और जब आप मेंटली और फिजिकली रिलैक्स होंगे तो उससे आप क्रिएटिविटी आपके अंदर बूस्ट अप होती है और जिसकी वजह से वो इनोवेशन आती है. Okay, ji. Social entrepreneurship refers to the entrepreneurial activities carried out by social enterprises, NGOs, and charitable organizations. कि innovation जो carry out की जाती है NGOs और charitable organization में वो social entrepreneurship कहलाती है. Involves recognition of a social problem and the application of entrepreneurial approach to organize, create, manage a venture to achieve the social objective or social ROI रिटर्न इन्वेस्टमेंट कि भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में ये होता है कि हम जो ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम सॉल्व सॉरी फेस कर रहे होते हैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक बेस्ड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज ग्रामीण बैंकिंग बांग्लादेश. आप में से शायद कुछ लोग जानते हो डॉक्टर यूनुस को बांग्लादेश से जिन्होंने माइक्रो छोटे छोटे लोन्स देना शुरू किए थे लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन. ठीक है, पाकिस्तान में भी बड़ी एक बेस्ट एग्जांपल है शायद आपको पता हो अखुवत फाउंडेशन. अखुवत फाउंडेशन क्या करता है आपको माइक्रो लोन्स कुछ थाउजेंड के लोन्स प्रोवाइड करता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. और बड़ी अमेजिंग चीज़ है कि इनका रिकवरी रेट जो है 99 पॉइंट समथिंग है. इट मीन्स कि जो जो जिन लोगों को वो अपना लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो लोग उनको रिटर्न भी करते हैं. ये लोन इंटरेस्ट फ्री है. पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम बात करें refers to entrepreneurial activities carried out by the government linked companies or state owned enterprises. इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप को परफॉर्म करना जो जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं वहाँ पे तो वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है. These companies were formed as a part of nation's privatization program. Example, State Economic Corporation,
تو بھی ایسی گورنمنٹ جو ہے کچھ ایسی کمپنیز بناتی ہے جو انوویشن یا انٹرپرینورشپ لے کے آئیں، تو وہ آپ کی پبلک سیکٹر انٹرپرینورشپ کہلاتی ہے. اچھا جی، academic entrepreneurship. Academic entrepreneurial activities in academic and research institutions may involve research and development, new products, processes, systems, and materials, etc., with objectives that these innovations will lead to intellectual property rights and commercialization, also known as knowledge entrepreneurship. Academic entrepreneurship basically جو جیسے آپ کی یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹیز میں جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، آپ جو ہے نیو پروڈکٹ سروسز پروسیس یا سسٹم انٹروڈیوس کرواتے ہیں مارکیٹ میں. فار ایگزامپل اگر کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پاس ایک بڑا انوویٹو آئیڈیا ہے، اور انوویٹو آئیڈیا کو وہ کیا کنورٹ کر دیتا ہے ان دا فارم آف اے پروڈکٹ، وہ پھر مارکیٹ میں ایک نئی پروڈکٹ لے کے آتا ہے. اب کیا کرتے ہیں، آپ نے شاید نام سنا ہو بیکس کا، BIC بزنس انکیوبیشن سینٹر. سے کیا کرتے ہیں بیسکلی، جو لیٹ سے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے، تو آپ بگ کے پاس جاتے ہیں، تو بگ کیا کرتا ہے، آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، مینٹورشپ پرووائڈ کرتا ہے، کچھ ایکسپرٹ سے ملواتا ہے، پھر آپ کو اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں، ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں، انویسٹر سے ملواتے ہیں، تاکہ کیا ہو کہ آپ اس آئیڈیا کو ریالٹی میں کنورٹ کریں، اس کو کمرشلائز کریں. کمرشلائزیشن مینس سوری کہ آپ اس کو جو ہے ایز اے بزنس اسٹارٹ کریں، اس کی میس پروڈکشن یعنی کہ زیادہ کوانٹٹی میں بنائیں، اس کو سیل آؤٹ ایک بزنس کی طرح لے کے چلیں. تو یہ نارملی اس اکیڈمک انٹرپرینورشپ میں ہوتا ہے. تو یہ تھی ساری ٹائپس آف انٹرپرینورشپ کی، یہ پاسبل انٹرپرینورشپ کی ٹائپس ہیں. اب اس کو جو لوگ کریں گے وہ کیا کہلائیں گے، وہ انٹرپرینورس کہلائیں گے. ٹھیک ہے، جس سے اس میں سب سے پہلے اگزامپل دی ہوئی ہے، اس میں جیسے ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا تھا کارپوریٹ انٹرپرینورس. کارپوریٹ انٹرپرینورشپ سے کارپوریٹ انٹرپرینورس to manage large corporation corporations sorry usually public listed companies either employed or own shares in the corporation known as entrepreneur or professionals. اور جو لوگ کارپوریٹ انٹرپرینورشپ کرتے ہیں وہ کارپوریٹ انٹرپرینورس کہلاتے ہیں. نارملی کیا کرتے ہیں، یہ بڑی لارج جو گورنمنٹ آن کمپنیز ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں، ان کے بہت زیادہ وہاں پہ شیئرز بھی ہوتے ہیں، پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو انٹرپرینور بھی کہتے ہیں. Independent entrepreneurs, few type of entrepreneurs that are independent, own, manage the company, exhibit extensive entrepreneurial characteristics. جیسے ہم نے کہا کہ جی عام آدمی جو کوئی انٹرپرینورشپ کر رہا ہے تو وہ کیا کہلائے گی، انڈیپینڈنٹ انٹرپرینور کہلائے گا. سوشل انٹرپرینور جو سوشل انٹرپرینورشپ کرتے ہیں، سوشل انٹرپرینورس کہلاتے ہیں. سوشل existing social organization enterprise known as social leader of agents of transformation. یہ سوسائٹی میں سوشل چینج لانے کے لیے رسپانسبل ہیں، یہ ایجنٹس ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو حکومت فاؤنڈیشن یا ڈاکٹر یونس کی ایگزامپل دی. اس سوسائٹی میں ایک انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا کہ بھی انٹرسٹ فری لونز پرووائڈ کیے جائیں لوگوں کو، پھر باقی لوگوں نے ان کو فالو کیا. Their roles in installing an entrepreneurial mindset to their respective target group پھر باقی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. Public entrepreneurs found in public sector organization including government-linked company and state-owned enterprise applying entrepreneurial principles not on the company. Public entrepreneurs وہ ہیں جو گورنمنٹ کی آرگنائزیشن یا اس کے اندر کچھ انوویشن لانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ کمپنی کو لوگ جو ہیں اون نہیں کرتے، اس میں ایز اے امپلائی کام کرتے ہیں. Academic entrepreneurs exist in most institutions of higher learning and research and development organizations involved in entrepreneurial activities that lead to innovation and commercialization of research and development, known as knowledge entrepreneurs.
جیسے ہم نے بات کی کہ بھی یونیورسٹیز میں جو ہے ایسے لوگ جو انوالو ہیں، جو آئیڈیا انوویٹو کو لے کے آتے ہیں اس کو ریالٹی میں کنورٹ کرتے ہیں، اور اس میں نارملی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی آپ آئیڈیا لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ بڑا انوویٹو ہے تو اس کے لیے آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی، ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانے کے لیے کہ وہ ہر طرح سے ہے. لیٹس ایک فوڈ پروڈکٹ ہے تو اس کو مارکیٹ میں لانے کے لیے آپ کو اس کو سرٹیفکیشن لینی پڑے گی کہ بھئی یہ اوتھینٹک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے یہاں فوڈ کی فوڈ اتھارٹی، پنجاب فوڈ اتھارٹی، اس سے آپ کو کلیئرنس لینی پڑے گی، پھر اس کے بعد آپ اس پروڈکٹ کو لانچ کر سکتے ہیں. اچھا جی، پھر اس کے علاوہ اور طرح کے بھی آنٹرپرینورس ہیں جو اس میں ڈسکس کیا. سیریل آنٹرپرینورس ایسے آنٹرپرینورس ہیں جو کنٹینیوسلی نیا بزنس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور پرانے کو سیل کر دیتے ہیں. سیل کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ کیا شاید وہ ان کے لیے زیادہ پروفٹ مارجن نہیں جنریٹ کر رہا جیسے دوسرا بزنس کر رہا، تو وہ دوسرے لوگ کو سیل کر دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ چلتا ہوا بزنس خریدیں اور اس کو اپنے حساب سے مینیج کریں. اوکے. لائف اسٹائل انٹرپرینورس ایسے انٹرپرینورس جو اپنا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں اور وہ بزنس جو ہے ریلیٹڈ ہوتا ہے ان کے پیشن سے، جو شوق ہے اس سے وہ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، نہ کہ صرف پیسے کمانے کے لیے. Alright, nascent entrepreneurs, those aspire to take up entrepreneurship as a career option. Nascent entrepreneurs وہ ایسے entrepreneurs ہیں جو کہ entrepreneurship کو بائی چوائس ایز اے کیریئر لیتے ہیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایز اے entrepreneur بنے. نیسسٹی انٹرپرینورس ایسے لوگ ہیں جو فورسفلی انٹرپرینور بنتے ہیں، ان کو بائی چوائس نہیں ہوتے. فار ایگزامپل لیٹ سے آپ ایسی فیملی میں ہیں جہاں پہ فائنینشیل جو ہے آپ اسٹیبل نہیں ہیں، تو آپ انٹرپرینورشپ کو ایز اے کیریئر لیتے ہیں کہ بھائی اس سے مجھے زیادہ پیسے کمانے کو ملیں گے، تو آپ بائی چوائس نہیں آئے، بائی فورس آئے. تو دیٹ از کالڈ نیسسٹی انٹرپرینور. Technopreneurs, entrepreneurial persons who are technology savvy and earn a fortune using their expertise in their respective technologies. کہ بھی ٹیکنوپreneurs ایسے لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت زیادہ یوز ٹو ہیں، نو ہاؤ ہے، اور وہ ٹیکنالوجی سے ریلیونٹ اپنی ایکسپرٹیز یوز کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کے بعد جو ہے وہ ارننگ کے پیسے کماتے ہیں. Entrepreneur, a person within a large corporation who takes directly responsibility for returning an into idea into profitable finished product to assert a risk-taking innovation. ایسا ایسا شخص جو کسی بڑی کمپنی کے اندر جو ہے کام کرتا ہے اور ایک آئیڈیا پہ اس کی ذمہ داری لیتا ہے اور اس آئیڈیا کو ریالٹی میں کنورٹ کرتا ہے کسی پروڈکٹ کی سروس کی فارم میں، اور اس کو پروفٹ میں کنورٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے انٹرپرینیورل کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. ایگریپreneurs ایسے شخص جو انٹرپرینورز ہیں اور وہ ایگریکلچر سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو ایگریپreneurs کہلاتے ہیں. انفوپreneurs ایسے لوگ جو انفارمیشن کو ایز اے پروڈکٹ سیل کرتے ہیں لوگوں کو. فار ایگزامپل جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، جیسے آپ کے لائرز ہیں، لائرز کے اندر بھی کچھ ٹیکس سے ریلیونٹ اپنی سروسز دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا ہے ان کے پاس انفارمیشن ہے جس کو وہ سیل کرتے ہیں لوگوں کو. Last is but not the least, entrepreneurs, those involved in setting up educational institutions privately with the objective to make profit. تو بھائی ایسے لوگ جو ایجوکیشن سیکٹر میں ہیں اور کچھ نیا لے کے آتے ہیں اس میں انوویشن ود دا آبجیکٹو، اس نیت سے کہ وہ زیادہ پیسے کما سکیں. اوکے جی، لاسٹ لائن از سمری. جو سمری ہم نے سارے جب کبھی یہ ڈسکس کی اس کو سمری یہ ہے کہ the classes for entrepreneurship are based on the type of entrepreneurial activities carried out in specific organization and based on the roles and functions in specific type of organization. کہ ہم نے جتنی بھی ٹائپس ڈسکس کی انٹرپرینورشپ کی وہ دو چیزوں پہ بیس کر رہی تھی. ایک تو یہ کہ کس طرح کی انٹرپرینورل ایکٹیویٹی پرفارم کی جا رہی ہے اس آرگنائزیشن میں، اور دوسرا یہ
کہ آپ کا رول کیا ہے یا فنکشن کیا ہے اس آرگنائزیشن میں. اوکے جی، سو دیٹس اٹ. یہ آج کے جو تھے دو ٹاپکس ہم نے کور کر لیے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. اگر اف یو ہیو اینی کوشچن ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک اور keep learning and thank you and take care. Allah Hafiz.